بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان معظم کی آپ لوگوں کو مبارکباد قبول ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں ہماری دعا ہے کہ مولا آپ سب لوگوں کو شعبان معظم کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور بخششیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، شعبان معظم جو ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ بے شک۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو، یعنی رجب کو، شعبان کو، رمضان کو اور محرم کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ بے شک۔ یعنی مالک کائنات نے ان 4 مہینوں کو برگزیدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے شعبان معظم کو خصوصی طور پر چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ شعبان معظم کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ کوئی نسبت عام نہیں بلکہ نسبت خاص ہے، کیونکہ اس مہینے کا تعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، فرمایا ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جس مہینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ کہیں، اس مہینے کی فضیلت کا، عظمت کا عالم کیا ہوگا، جو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا۔ میرے دوستو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آسمانوں سے برکتیں اتاری جاتی ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بلائیوں کے دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں، اور برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور لا تعداد لوگ اس مہینے میں بخشش پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ مہینہ
گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے کا ایک اور خصوصی تعلق جو ہے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے، بے شک کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن پاک میں جو صلاۃ و سلام کی آیت مبارکہ نازل کی گئی ہے وہ اسی شعبان معظم میں یاد رکھیں نازل کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کا تعلق جو ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاۃ و سلام کے ساتھ بھی ہے، گہرا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس ماہ میں یہ آیت جو ہے اتری ہے۔ میرے دوستو، یہ جو صلاۃ و سلام والی آیت ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کی 33ویں سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں یہ صلاۃ و سلام کی جو آیت ہے نازل فرمائی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اللہ کا محبوب ہے کوئی عام نہیں، کوئی خاص ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس محفل پاک کے بانیوں کو، جنہوں نے اس محفل پاک کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ محفل پاک کا جو آغاز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجنے سے ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محفل پاک کا جو اینڈ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر صلاۃ و سلام بھیجنے پر ہوتا ہے۔ ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم جب محفل شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام ہو۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار۔ میرے دوستو، یہ جو صلاۃ و سلام ہے یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی عام فعل نہیں، یہ تو وہ کام ہے جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ مومنوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی کرو۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کا خصوصی طور پر تعلق جو ہے صلاۃ والسلام سے ہے، تو میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں اگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صلاۃ والسلام بھیجیں گے، ایک طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے محبوب پہ بھیجو، اگر ہم بھیجیں گے تو خدا خوش ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، روحانی نکتہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہتے ہو تو میرے دوستو آج سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام بھیجنا شروع کر دو، آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ ایسی بات نہیں کر رہا، ایک حدیث کی روشنی سے آپ کے میں ذوق کو تازہ کرتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی موجود، ابن حبان میں بھی موجود، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو معتبر بکس کے اندر پڑھا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں حضرت ابو عیسیٰ نے فرمایا، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے یہ حسن حدیث ہے، کوئی عام حدیث نہیں۔ اور اس حدیث کے راوی ہے صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث سن، عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں میں سے میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ پانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اور یہ مہینہ صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگائے، رب کائنات سے بخشش مانگے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کو گناہوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس مہینے میں برائیاں جو ہیں وہ مٹ جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر اعمال صالح کے ساتھ اس ماہ یقین جانے کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ مختلف حدیث کی روح سے میں بات کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ بھی پوچھی گئی تو آپ نے اس بارے میں بتایا کہ اس ماہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ ایک وجہ آپ نے یہ بھی بتائی کہ اس ماہ میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں
کہ میری جب اجل لکھی جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کثرت سے جو ہے وہ روزے بھی رکھتے رہے۔ میرے دوستو، کیونکہ شب برات آنے والی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق کے لیے چند ایک باتیں جو ہیں اس بارے میں بھی کی جائیں۔ شب برات جو ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ پاک کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک بڑا خاص، یاد رکھیں، تحفہ ہے۔ چلیں آپ کے ذوق کے لیے چند ایک جملے جو ہیں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں، تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے اور آپ کو بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، ایک ایک جملہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ رب کائنات نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ رب کائنات نے بعض ہستیوں کو بعض ہستیوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ رب کائنات نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو دنیا کے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ مدینہ کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں موجود ہیں، اور آپ جو ہیں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو جو ہستی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ جس جگہ موجود ہے وہ جگہ بھی یاد رکھیں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح وادی مکہ کو اللہ پاک نے دنیا کی تمام وادیوں پر فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیر زمزم کو دنیا کے تمام کنووں پر رب کائنات نے فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ مسجد حرام کو دنیا کی تمام مساجد پر اللہ پاک نے فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سفر معراج کو اللہ پاک نے سب اسفار پر فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مومن کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور ایک ولی کو تمام مومنوں پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور ایک صحابی کو تمام اولیاء پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور ایک نبی کو تمام صحابہ پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور ایک رسول کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اور آپ کے اور میرے پیارے آقا تاجدار کائنات سرور لولاک کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور مقام محبوبیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سرفراز ہیں۔ اور آپ کی امت کو اللہ پاک نے آپ کی نسبت کی وجہ سے ساری امتوں پر فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے، رب کائنات نے قرآن کو دنیا کی ساری کتابوں پر
فضیلت عطا کی ہوئی ہے، اسی طرح رب العزت کی ذات اقدس نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہوئی ہے، جیسے کہ یوم جمعہ کو دیگر ایام پر اسی طرح قبولیت کی ساعات کو دیگر ساعتوں پر، شب قدر کی رات کو دیگر راتوں پر، اور شب برات کو شب قدر کے علاوہ دیگر ساری راتوں پر رب کائنات نے فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو شب برات آ رہی ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات جو ہے لاکھوں لوگ، لاتعداد لوگ جو ہیں وہ جہنم سے، یاد رکھیں، نجات پاتے ہیں، آزادی پاتے ہیں۔ رحمت خداوندی لاتعداد لوگوں کی مغفرت جو ہے رحمت خداوندی کے سبب اس رات، یاد رکھیں، ہوتی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس غروب آفتاب کے وقت سے ہی مولا اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابگاہ میں، یعنی اپنے حجرہ میں نہ پایا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جنت الباقی میں ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ آسمان کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اور شہداء کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ یعنی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان
دنیا پر یعنی اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ میرے دوستو، وقت کم ہے، اس حدیث میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ حکمت موجود ہے کہ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ کو، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ یاد رکھیں، بات تو رسول پاک کی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ نے پہلے نام لیا، نام اس لیے لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل یاد رکھیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ اس رات مغفرت کی دعائیں جو ہیں کر رہے ہیں، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اور شہداء کے لیے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اس رات اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ہم لوگوں کو بھی مغفرت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی سچے دل کے ساتھ یاد رکھیں، معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات اللہ پاک جو ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصہ میں یعنی آخر والے حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی حاجتیں سنتے بھی ہیں اور پوری بھی کرتے ہیں، لیکن اس رات کیونکہ یہ رات بڑی خاص ہے تو اس رات خصوصی طور پر اللہ کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے آپ کے ذوق کو میں تازہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی نصف شعبان والی رات ہو، اس رات قیام کیا کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رات قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، پس بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے اپنی یعنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، اور ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ، اور یوں ہی اللہ تعالی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس رات تو اللہ تعالیٰ جو ہے ساری رات ہی جو ہے اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے،
ویسے تو وہ بندے کی شارک سے بھی زیادہ قربت ہے اس کی، لیکن اس رات خصوصی طور پر اس کی جو ہے قربت جو ہے وہ خصوصی ہے۔ اور اللہ یاد رکھیں کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، بخش دوں، رزق مانگ لیں وہ میں دے دوں۔ تو لہٰذا پھر بندوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ مانگ لینا چاہیے۔ اور یہ رات بھی ایسی ہے جس کہ اس میں دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اس رات ہمیں جو ہے اپنے مالک کے ساتھ لگانی چاہیے، اپنی بخشش کی دعا مانگیں، مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگیں، عزیزوں کی بخشش کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم۔